السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، اور پلیٹ فارم ہے جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں جس پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہیں کیا ہے جی، بتائیں گے آپ؟ کاشان بصیرت، اور اس کا یہ یوٹیوب چینل پر ہے جس کے اوپر ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں۔ پیج نمبر 116 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہے پارٹ ہم 17 جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم نے خطبہ نمبر 11 پڑھ لیا تھا پچھلی آڈیو میں، اور خطبہ نمبر 11 کے حوالے سے جو بھی کچھ تفصیلات تھیں وہ ہم جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جس میں محمد بن حنفیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہم نے جو ہے وہ اس کو پڑھ کے تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں، اور کچھ پڑھ لیا ہے، باقی اب جو رہ جاتا ہے ابھی وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ حاشیے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ خطبے کے بعد جو تفصیلات ہوتی ہیں کبھی کبھی کسی خطبے کے ساتھ ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، تو یوں ہم پیج 116 کا آدھا پڑھ چکے تھے پچھلی آڈیو میں، اور اب ہم آدھے کو یہاں پہ آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان لوگوں کی کنیت کا ابو القاسم ہونا تو درکنار، خود ابن حنفیہ کی بھی یہ کنیت ثابت نہیں ہے، اگرچہ ابن خلکان نے امیر المومنین کے اس فرزند سے کہ جس نے کے لیے پیغمبر نے یہ خصوصیت قرار دی ہے محمد ابن حنفیہ ہی کو مراد لیا ہے، مگر علامہ مقانی یا مقانی، علامہ مقانی ہے، تحریر کرتے ہیں کہ اب جو تحریر ہے اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے اس حدیث کو محمد ابن حنفیہ پر منطبق کرنے میں ابن خلکان کو الاشتباہ الف شین تیب الف ہے ہوا ہے، کیونکہ امیر المومنین کے اس فرزند سے مراد کہ جس کے علاوہ کسی اور کے لیے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، وہ حضرت حجت اور ہیں، نہ محمد ابن حنفیہ اور نہ ان کی کنیت ابو القاسم ثابت ہے، بلکہ اہل سنت نے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل رہنے کی بنا پر اس سے محمد ابن حنفیہ کو مراد لے لیا۔ یہ میں نے پڑھ دیا ترجمہ۔ اب نیچے لکھا ہے، اب آگے چلتے لکھا ہے، بہرحال محمد ابن حنفیہ صلاح و تقوی میں نمایاں، زہد و عبادت میں ممتاز، علم و فضل میں بلند مرتبہ اور باپ کی شجاعت کے ورثے دار تھے۔ جمل و صفین میں ان کے کارناموں نے ان کی شجاعت و بے جگری کی ایسی دھاک عرب پر بٹھا دی تھی کہ اچھے اچھے شاہزور آپ کے نام سے کانپ اٹھتے تھے، اور امیر المومنین کو بھی ان کی ہمت و شجاعت پر ناز تھا، اور ہمیشہ مارکوں میں انہیں آگے آگے رکھتے تھے۔ چنانچہ شیخ بہانی علیہ الرحمہ نے کشکول میں تحریر کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب انہیں جنگوں میں پیش رکھتے تھے، اور حسن اور حسین علیہ السلام کو مارکوں میں پیش قدمی کی اجازت نہ دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور وہ دونوں رسول کے بیٹے ہیں۔ اور جب ایک خارجی نے ابن حنفیہ سے یہ کہا کہ علی تمہیں جنگ کے شعلوں میں دھکیل دیتے ہیں اور حسن حسین کو بچا لے جاتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں ان کا دوست و بازو تھا، اور وہ دونوں بمنزلہ آنکھوں کے تھے، اور وہ ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ لیکن علامہ مقانی نے تنقیح المقال میں لکھا ہے کہ یہ ابن حنفیہ کا جواب نہیں بلکہ خود امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ جب جنگ صفین میں محمد نے شکوہ آمیز لہجے میں آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو میرا ہاتھ ہے اور وہ میری آنکھیں ہیں، لہٰذا ہاتھ کو آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے امیر المومنین نے محمد ابن حنفیہ کو یہ جواب دیا ہوگا، اور بعد میں کسی نے احمد حنفیہ سے اس چیز کا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے اس جواب کو پیش کر دیا ہوگا۔ سامعین، ہم پیج 117 پہ آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جواب پیش کر دیا ہوگا کہ اس سے زیادہ بلیغ جواب ہو نہیں سکتا، وسیع و بلیغ جسے کہتے ہیں نا، وہ بلیغ جواب ہو نہیں سکتا۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے کہ اور جملے کی بلاغت سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پہلے علی ابن ابی طالب کی زبان سے بلاغت ترجمان ہے ہی سے نکلا ہے کہ جسے بعد میں محمد ابن حنفیہ نے اپنا لیا ہے، اس لیے یہ دونوں روایتیں صحیح سمجھی جا سکتی ہیں اور ان میں کوئی منافات نہیں۔ بہر صورت آپ عہد ثانی میں پیدا ہوئے اور عبد الملک ابن مروان کے دور حکومت میں 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔
سن وفات بعض نے 80 ہجری اور بعض نے 81 ہجری لکھا ہے، اور محل وفات میں بھی اختلاف ہے، بعض نے مدینہ، بعض نے ایلا اور بعض نے طائف تحریر کیا ہے۔ تو یوں سامعین ہم نے یہ جو کہ پہلا پوائنٹ پڑھ لیا جو کہ خطبہ نمبر 11 میں تھا، جو کہ محمد حنفیہ کے بارے میں پڑھا گیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمیں اسے بھی پڑھنا ہے کہ اس خطبے میں جو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ تو وہ جنگ جمل کے حوالے سے، کیونکہ جب یہاں پہ یہ میں خطبہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، چھوٹا سا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم اس کا اگلا دوسرا پوائنٹ اس کو پڑھ لیں گے۔ لکھا ہے خطبے میں کہ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا، اب جو فرمایا یہ خطبہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو تفصیل آگے لکھی گئی ہے اس میں نمبر 2 یہ لکھا ہے، یہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، بس پیراگراف ہے، تھوڑا سا پڑھتے ہیں ہم، پیج 117 پر ہی ہیں۔ لکھا ہے کہ جب جنگ جمل میں محمد ابن حنفیہ کو میدان کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ بیٹا، کوہ عزم و ثبات بن کر دشمن کے سامنے اس طرح جم جاؤ کہ تمہیں فوج کے ریلے جنبش نہ دے سکیں، اور دانت پیس کر دشمن پر حملہ کرو، کیونکہ دانت پر دانت جما لینے سے سر کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے تلوار کا وار اچٹ جاتا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ دانتوں کو بھینچ لو کہ اس سے تلوار کی دھار سر سے اچٹ جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا، اپنا سر اللہ کو عاریت دے دو تاکہ اس حیات فانی کے بدلے حیات باقی حاصل کر سکو، کیونکہ عاریت دی ہوئی چیز کے واپس لینے کا حق ہوتا ہے، لہٰذا جان سے بے نیاز ہو کر لڑو، اور یوں بھی اگر خیال جان میں اٹکا رہے گا تو مہلکوں میں قدم رکھنے سے ہچکچاؤ گے جس سے تمہاری شجاعت پر حرف آئے گا، اور دیکھو اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہ دو، کیونکہ قدموں کی لغزش سے دشمن کی ہمت بڑھ جایا کرتی ہے، اور اکھڑے ہوئے قدم حریف کے قدم جمایا کرتے ہیں، اور آخری صفوں کو اپنا مطمع نظر بناؤ تاکہ دشمن تمہارے عزم کی بلندیوں سے مروب ہو جائیں اور ان کی صفوں کو چیر کر نکل جانے میں تمہیں آسانی ہو، اور ان کی نقل و حرکت بھی تم سے مخفی نہ رہے، اور دیکھو ان کی کثرت کو نگاہ میں نہ لانا ورنہ حوصلہ پست اور ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کے پھاڑ کر نہ دیکھنا کہ ہتھیاروں کی چمک دمک نگاہوں میں خیرگی پیدا کر دے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا کر وار کر بیٹھے، اور اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ فتح و کامرانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کہ اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لہٰذا مادی اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس کی تائید و نصرت کا سہارا ڈھونڈو۔ ہاں صحیح۔ اب ہم پیج 118 پر آ گئے اور خطبہ نمبر 12 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خداوند عالم نے آپ کو جمل والوں پر غلبہ عطا کیا تو اس موقع پر آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ کوئی بھی دیکھتا کہ اللہ نے کیسی آپ کو دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس موجود تھا، بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کی صلب اور عورتوں کے شکم میں ہیں، ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ یہ 12 خطبہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس میں بھی ہمیں کچھ تھوڑا سا جو تفصیلات لکھی ہیں وہ پڑھنی ہے، اور وہ جس وقت آغاز میں پہلا جملہ تھا کہ جب خداوند عالم نے آپ کو جمل والوں پر حملہ عطا کیا، یہیں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم حاشیے میں پڑھیں۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خطبہ مکمل کر لیا۔ لکھا ہے اگر کوئی شخص اسباب و ذرائع کے ہوتے ہوئے کسی عمل خیر میں کوتاہی کر جائے تو یہ کوتاہی وہ بے التفاتی اس کی نیت کی کمزوری کی آئینہ دار ہوگی۔ اگر عمل میں کوئی مانع سد راہ
ہو جائے یا زندگی وفا نہ کرے جس کی وجہ سے عمل تشنہ تکمیل رہ جائے، تو اس صورت میں انما الاعمال بالنیات کی بنا پر اللہ اسے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے گا، کیونکہ اس کی نیت تو بہرحال عمل کے بجا لانے کی تھی، لہٰذا کسی حد تک وہ ثواب کا مستحق بھی ہوگا۔ عمل میں تو ممکن ہے کہ ثواب سے محرومی ہو جائے، اس لیے کہ عمل میں ظاہرداری و ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر نیت تو دل کی گہرائیوں میں مخفی ہوتی ہے، اس میں نہ دکھاوا ہو سکتا ہے، نہ اس میں ریاکاری شائبہ آ سکتا ہے۔ وہ خلوص و صداقت اور کمال صحت کی جس حد پر ہوگی اسی حد پر رہے گی، خواہ عمل کسی معنی کی وجہ سے نہ ہو سکے، بلکہ اگر موقع و محل کے گزر جانے کی وجہ سے نیت و ارادہ کی گنجائش نہ بھی ہو، لیکن دل میں ایک تڑپ اور ولولہ ہو، تو انسان اپنے قلبی کیفیات کی بنا پر اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور اسی چیز کی طرف امیر المومنین نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تمہارے بھائی کو ہم سے محبت تھی تو وہ ان لوگوں کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے ہماری معیت میں جام شہادت پیا ہے۔ تو یہ یہاں پر خطبہ 12 کے بارے میں جو تفصیل لکھی گئی تھی ہم نے سامعین وہ بھی پڑھ لی، اور صفحہ نمبر 119 پر ہم آ گئے ہیں، اور 119 پر خطبہ نمبر 13 موجود ہے۔ آئیے اس خطبے کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے۔ اچھا، یہ پہلے شروع میں تو لکھا ہے اہل بصرہ کی مذمت میں فرمایا، تو کیا کہ تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے، وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، اور وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پست اخلاق و عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ وہ یعنی آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جبکہ تمہاری مسجد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ درآں، حالانکہ اللہ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا، اور وہ رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں بریکٹ میں پہلے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے کہ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ، اب یہاں بریکٹ ختم ہو گیا، لکھا ہے خدا کی قسم تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے ایک اور روایت میں اس طرح ہے، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ جیسے پانی کے گہراؤ میں پرندے کا سینہ۔ اس کے بعد پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے، یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے 10 حصے، برائی لکھا ہے میرے خیال سے کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں، اور جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا عفو الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد، ایک سامعین یہ میں صفحہ پلٹ رہی ہوں، سوری 1 منٹ لگ گئے، ہم صفحہ نمبر 120 پہ آ گئے ہیں، ابھی خطبہ چل رہا ہے کہ عفو الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنگروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ تو سامعین یہاں پر خطبہ ختم ہو گیا، اور خطبے کے آغاز میں جہاں پر یہ لکھا تھا کہ اہل بصرہ کی مذمت میں، اسی کے وقت لکھا ہوا تھا کہ ہم حاشیے میں پڑھیں، تو اب ہم نے حاشیے میں اس کی تفصیلات جاننی ہے، جو کہ میں دیکھ رہی ہوں کتنے صفحات پر مشتمل ہے، 1 2 3 4 5 اور یہ 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس آڈیو میں مکمل ہو سکے گی یا اگلی میں جائیں گے۔ لکھا ہے کہ ابن میثم لکھتے ہیں کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو اس کے تیسرے دن حضرت نے بصرے کی مسجد جامع میں صبح کی نماز ادا کی، اور نماز سے فارغ ہو کر مصلی کے
دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اہل بصرہ کی پستی اخلاق اور ان کی سبکی عقل کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے دوسروں کے بھڑکانے پر بھڑک اٹھے اور ایک عورت کے ہاتھوں میں اپنی کمان سونپ کر اونٹ کے پیچھے لگ گئے اور بیعت کے بعد پیمان شکنی کی اور دو رخی کر کے اپنی پست کرداری و بد باطنی کا ثبوت دیا۔ اس خطبے میں عورت سے مراد حضرت عائشہ اور چوپائے سے مراد وہ اونٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بصرے کا معرکہ کارزار جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اس جنگ کی داغ بیل یوں پڑی کہ جناب عائشہ باوجود یہ کہ حضرت عثمان کی زندگی میں ان کی سخت مخالفت کیا کرتی تھیں اور محاصرے میں ان کو چھوڑ کر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئی تھیں اور اس اعتبار سے ان کے قتل میں ان کا کافی ہاتھ تھا، جس کی تفصیل آئندہ مناسب موقع پر آئے گی۔ مگر جب آپ نے مکے سے مدینے کی طرف پلٹتے ہوئے عبداللہ ابن ابی سلمہ سے یہ سنا کہ عثمان کے بعد علی ابن ابی طالب خلیفہ تسلیم کر لیے گئے ہیں تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا کہ اگر تمہارے ساتھی کی بیعت ہو گئی ہے تو کاش یہ آسمان زمین پر پھٹ پڑے، مجھے اب مکے ہی کی طرف جانے دو۔ چنانچہ آپ نے مکے کی واپسی کا تہیہ کر لیا اور فرمانے لگیں کہ خدا کی قسم عثمان مظلوم مارے گئے ہیں اور میں ان کے خون کا انتقام لے کر رہوں گی۔ عبداللہ ابن ابی سلمہ نے جب یوں زمین و آسمان بدلا ہوا دیکھا تو حیرت سے کہا کہ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ تو فرمایا کرتی تھیں کہ اس نااصل کو قتل کرو، یہ بے دین ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا سبھی لوگ یہ کہا کرتے تھے؟ مگر چھوڑو ان باتوں کو، جو میں اب کہہ رہی ہوں وہ سنو، وہ زیادہ بہتر اور قابل توجہ ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ پہلے تو ان سے توبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر اس کا موقع دیے بغیر انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس پر ابن ابی سلمہ نے آپ سے مخاطب ہو کر یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ کہ آپ ہی نے پہل کی اور آپ ہی نے مخالفت کے طوفان باد و باراں اٹھائے اور اب آپ ہی اپنا رنگ بدل رہی ہیں۔ یوں یہاں پہ اس عربی میں لکھے ہوئے شعر کا ترجمہ اردو میں پڑھ لیا۔ اس کے آگے پھر عربی کے اسی طرح ایک شعر ہے جس کے نیچے لکھا ہے کہ آپ ہی نے خلیفہ کے قتل کا حکم دیا اور ہم سے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے۔ ہم پیج 121 پہ آ گئے سامعین۔ پھر اگلا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے مانا کہ آپ کا حکم بجا لاتے ہوئے یہ قتل ہمارے ہاتھوں سے ہوا، مگر اصلی قاتل تو ہمارے نزدیک وہ ہے جس نے اس کا حکم دیا ہو۔ اور اس کے بعد لکھا ہے اسی طرح ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کہ سب کچھ ہو گیا مگر نہ آسمان ہمارے اوپر پھٹا اور نہ چاند سورج کو گہن لگا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی جو قوت و شکوہ سے دشمنوں کو ہکانے والا ہے، تلواروں کی دھاروں کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا اور گردن کشوں کے بل نکال دیتا ہے۔ اور آخری شعر ہے ترجمہ کہ اور لڑائی کے پورے ساز و سامان سے آراستہ رہتا ہے اور وفا کرنے والا غدار کے مانند نہیں ہوا کرتا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بہرحال جب آپ انتقامی جذبے کو لے کر مکہ پہنچ گئیں تو حضرت عثمان کی مظلومیت کے چرچے کر کے لوگوں کو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنا شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے عبداللہ ابن عامر حضرمی نے اس آواز پر لبیک کہی جو حضرت عثمان کے عہد میں مکے کا والی رہ چکا تھا، اور ساتھ ہی مروان ابن حکم، سعید ابن عاص اور دوسرے بنی امیہ ہم نوا بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر طلحہ ابن عبداللہ اور زبیر ابن عوام بھی مدینے سے مکہ چلے آئے۔ یمن سے یا علی ابن منبع جو دور عثمان میں وہاں کا حکمران تھا آ پہنچا، اور بصرے کا سابق حکمران عبداللہ ابن عامر ابن کریز کاف رے یہ زے بھی پہنچ گیا اور آپس میں ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ کر کے منصوبہ بندی میں لگ گئے۔ جنگ تو بہرحال طے تھی مگر رزم گاہ کی تجویز میں فکریں لڑ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ کی رائے تھی کہ مدینہ ہی کو تخت و تاج کا نشانہ بنایا جائے، مگر کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اہل مدینہ سے نمٹنا مشکل ہے اور کسی جگہ کو مرکز بنانا چاہیے آخر بڑی رد و قد
اور سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ بصرے کی طرف بڑھنا چاہیے، وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ہمارا ساتھ دے سکیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عامر کی بے پناہ دولت اور یا علی، یہ عین لام چھوٹی ہے، یا علی ابن منبع کی 6 لاکھ درہم اور کچھ 100 اونٹوں کی پیشکش کے سہارے 3000 کو فوج کی تربیت دے کر بصرے کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معمولی سی رکاوٹ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ام المومنین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مقام پر آپ نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی تو ساربان سے پوچھ لیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ اس نے کہا کہ حوحب۔ پیغام سنتے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک دفعہ ازواج سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ کچھ پتہ تو چلے کہ تم میں کون ہے جس پر حوحب کے کتے بھونکیں گے۔ چنانچہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ازواج کے پردے میں ہی مخاطب تھی تو اونٹ کو تھپکی دے کر بٹھایا اور سفر کو ملتوی کر دینے کا ارادہ کیا، مگر ساتھ والوں کی وقتی سیاست نے بگڑے کام کو سنبھال لیا۔ ہم پیج 122 پر آ گئے ہیں۔ سنبھال لیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ مقام حوحب نہیں۔ طلحہ نے بھی اس کی تائید کی اور مزید تشفی کے لیے وہاں سے 50 آدمیوں کو بلوا کر اس پر گواہی بھی دلوا دی۔ اب جہاں پوری قوم کا اجماع ہو وہاں ایک اکیلی رائے کیا بتا سکتی ہے؟ آخر انہی کی جیت ہوئی اور ام المومنین بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ آگے چل پڑی۔ جب یہ سپاہ بصرے کے قریب پہنچی تو اس میں ام المومنین کی سواری دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جاریہ ابن قدامہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ام المومنین، قتل عثمان تو ایک مصیبت تھی ہی، لیکن اس سے کہیں یہ بڑھ کر مصیبت ہے کہ آپ اس ملعون اونٹ پر بیٹھ کر نکل کھڑی ہوں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا دامن عزت و حرمت چاک کر ڈالیں۔ بہتر یہی ہے کہ واپس پلٹ جائیں۔ مگر جب حوحب کا واقعہ اناگیر نہ ہو سکا اور قرن فی بیوتکن یعنی اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو کا حکم زنجیر پا نہ بن سکا تو ان آوازوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ آپ نے سنی انسنی کر دی۔ آگے لکھا ہے کہ جب اس لشکر نے شہر میں داخل ہونا چاہا تو والی بصرہ عثمان ابن حنیف فوج کا ایک دستہ لے کر ان کی روک تھام کے لیے بڑھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں فریقوں نے تلواریں نیاموں سے نکال لیں اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ جب دونوں طرف سے اچھی خاصی تعداد میں آدمی مارے گئے تو حضرت عائشہ نے اپنے اثر سے کام لے کر بیچ بچاؤ کرا دیا اور فریقین اس قرارداد پر صلح کے لیے آمادہ ہو گئے کہ جب تک امیر المومنین علیہ السلام خود نہیں آ جاتے موجودہ نظم و نسق میں کوئی ترمیم نہ کی جائے اور عثمان ابن حنیف اپنے منصب پر بحال رہیں۔ مگر 2 ہی دن گزرنے پائے تھے کہ انہوں نے سارے عہد و پیمان توڑ کر عثمان ابن حنیف پر شب خون مارا اور 40 بے گناہوں کو جان سے مار ڈالا اور عثمان ابن حنیف کو زد و کوب کرنے کے بعد ان کی داڑھی کا ایک ایک بال نوچ ڈالا اور اپنی حراست میں لے کر بند کر دیا۔ پھر بیت المال پر حملہ کیا اور اسے لوٹنے کے ساتھ 20 آدمی وہیں قتل کر ڈالے اور 50 آدمیوں کو گرفتار کرنے کے بعد تہہ تیغ کیا۔ پھر غلے کے انبار پر دھاوا بول دیا جس پر بصرے کی ایک ممتاز سربراہ آور وہ بزرگ حکیم ابن جبلہ تڑپ اٹھے اور اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ اس غلے میں سے کچھ اہل شہر کے لیے بھی رہنے دیا جائے۔ آخر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تم نے ہر طرف خونریزی و غارت گری کا طوفان مچا رکھا ہے اور عثمان ابن حنیف کو قید میں ڈال دیا ہے۔ خدا کے لیے ان تباہ کاریوں سے باز آ جاؤ اور عثمان ابن حنیف کو چھوڑو۔ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں؟ ابن زبیر نے کہا کہ یہ خون عثمان کا بدلہ ہے۔ آپ نے کہا جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے تو کیا وہ عثمان کے قاتل تھے؟ خدا کی قسم اگر میرے پاس آوان و انصار ہوتے تو میں ان مسلمانوں کے خون کا بدلہ ضرور لیتا جنہیں تم لوگوں نے ناحق مار ڈالا ہے۔ ابن زبیر نے جواب دیا کہ نہ تو ہم اس غلے میں سے کچھ دیں گے اور نہ عثمان ابن حنیف کو چھوڑا جائے گا۔ آخر
ان دونوں فریق میں لڑائی کی ٹھن گئی، مگر چند آدمی اتنی بڑی فوج سے کیوں کر نپٹ سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم ابن جبلہ اور ان کے بیٹے اشرف ابن حکیم اور ان کے بھائی راعل ابن جبلہ اور ان کے قبیلے کے 70 آدمی مار ڈالے گئے۔ غرض یہ کہ ہر طرف مار دھاڑ، لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی اور نہ کسی کی عزت و مال کے بچاؤ کی کوئی صورت نظر آتی تھی۔ ہم صفحہ نمبر 123 پر اب آ گئے ہیں سامعین۔ جب امیر المومنین کو بصرے کی روانگی کی اطلاع دی گئی تو آپ اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک فوج کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اس عالم میں کہ 70 بدر میں اور 400 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ جب مقام ذی قار پر پہنچ کر منزل کی تو حسن علیہ السلام اور عمار ابن یاسر کو کوفے روانہ کیا، وہاں کے لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کی رخنہ اندازیوں کے باوجود وہاں کے 7,000 نبرد آزما اٹھ کھڑے ہوئے اور امیر المومنین کی فوج میں مل گئے۔ یہاں سے فوج کو مختلف سپہ سالاروں کی زیر قیادت تربیت دے کر دشمن کے تعاقب میں چل پڑے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب یہ سپاہ بصرے کے قریب پہنچی تو سب سے پہلے انصار کا ایک دستہ سامنے آیا جس کا پرچم ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد 1000 سواروں کا ایک اور دستہ نمودار ہوا جس کے سپہ سالار حزیمہ بن ثابت انصاری تھے۔ پھر ایک اور دستہ نظر پڑا جس کا علم ابو قتابہ ابن ربعی ریب عین چھوٹیے اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر 1000 بوڑھے اور جوانوں کا جمگھٹا دکھائی دیا جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان چمک رہے تھے، چہروں پر خشیت الہی کے نقاب پڑے ہوئے تھے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا جلال کبریا کے سامنے موقف حساب میں کھڑے ہیں۔ ان کا سپہ سالار سبز گھوڑے پر سوار اور سفید لباس میں ملبوس اور سر پر عمامہ باندھے بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا، یہ حضرت عمار ابن یاسر تھے۔ پھر ایک دستہ نظر آیا جس کا علم قیس ابن سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر ایک فوج دیکھنے میں آئی جس کا قائد سفید لباس پہنے اور سر پر سے عمامہ باندھے تھا اور خوش جمال اتنا کہ نگاہیں اس کے گرد طواف کر رہی تھیں، یہ عبداللہ ابن عباس تھے۔ پھر اصحاب پیغمبر کا ایک دستہ آیا جس کے علم بردار قسم قاف سے میم ابن عباس تھے۔ پھر چند دوستوں کے گزرنے کے بعد ایک انبوہ کثیر نظر آیا چند دستوں کے گزرنے کے بعد ایک انبوہ کثیر نظر آیا جس میں نیزوں کی یہ کثرت تھی کہ ایک دوسرے میں گتھے جا رہے تھے اور رنگا رنگ کے پھریرے لہرا رہے تھے۔ ان میں ایک بلند و بالا علم امتیازی نشان لیے ہوئے تھا اور اس کے پیچھے جلال عظمت کے پیروں میں ایک سوار دکھائی دیا جس کے بازو بھرے ہوئے اور نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں، اور ہیبت و وقار کا یہ علم تھا کہ کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے جن کے دائیں بائیں حسن اور حسین علیہ السلام تھے اور آگے آگے محمد ابن حنفیہ پرچم فتح و اقبال لیے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے، اور پیچھے جوانان بنی ہاشم اصحاب بدر اور عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب تھے۔ جب یہ لشکر مقام زاویہ پر پہنچا تو امیر المومنین گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خاک پر رخسار رکھ دیا، اور جب سر اٹھایا تو زمین آنسوؤں سے تر تھی اور زبان پر یہ الفاظ تھے: اے آسمان و زمین اور عرش بری کے پروردگار، یہ بصرہ ہے، اس کی بھلائی سے ہمارا دامن بھر اور اس کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر یہاں سے آگے بڑھ کر میدان جمل میں اتر پڑے کہ جہاں حریف پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ حضرت نے سب سے پہلے اپنے لشکر میں اعلان فرمایا کہ دیکھو کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے اور نہ لڑائی میں پہل کرے۔ یہ فرما کر فوج مخالف کے سامنے آئے اور طلحہ و زبیر سے کہا کہ تم عائشہ سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر پوچھو کہ کیا میں خون عثمان سے بری الذمہ نہیں ہوں، اور جو کچھ تم ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ کیا میں بھی وہی کچھ کہا کرتا تھا۔
یہ ہم پیج نمبر 124 پہ آ گئے ہیں سامعین. کہا کرتا تھا اور کیا میں نے تم کو بیعت کے لیے مجبور کیا تھا یا تم نے خود اپنی رضامندی سے بیعت کی تھی؟ طلحہ تو ان باتوں پر چراغ پا ہونے لگے، مگر زبیر نرم پڑ گئے اور حضرت اس گفتگو کے بعد پلٹ آئے اور مسلم مجاشعی کو قرآن دے کر ان کی طرف بھیجا تاکہ انہیں قرآن مجید کا فیصلہ سنائے، مگر ان لوگوں نے دونوں کو تیروں کی ضد پر رکھ لیا اور اس مرد باخدا کا جسم چھلنی کر دیا. پھر عمار یاسر تشریف لے گئے تاکہ انہیں سمجھائیں بجھائیں اور جنگ کے نتائج سے آگاہ کریں، مگر ان کی باتوں کا جواب بھی تیروں سے دیا گیا. ابھی تک امیر المومنین علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کے حوصلے بڑھتے گئے اور وہ لگاتار تیر برساتے رہے. آخر چند جاں بازوں کے دم توڑنے سے امیر المومنین کی فوج میں بوکھلاہٹ سی پیدا ہوئی اور کچھ لوگ چند لاشیں لے کر آپ کے سامنے آئے اور کہا، یا امیر المومنین، آپ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اور وہ ہمیں چھلنی کیے جا رہے ہیں. بھلا کب تک ہم اپنے سینوں کو خاموشی سے تیروں کا ہدف بناتے رہیں گے اور ان کی زیادتیوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ اس موقع پر حضرت کے تیور بدلے، مگر ضبط و حلم سے کام لیا اور اسی حالت میں بے ذرا و صلاح اٹھ کر دشمن کی فوج کے سامنے آئے اور پکار کر کہا. سامعین، یہاں پر جو پکار کر کہا ہے یہاں پہ مجھے رکنا پڑے گا کیونکہ 31 منٹ سے زیادہ ہو گئی ہے آڈیو، اور ہم یہاں پہ اس آڈیو کو ختم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگلی آڈیو میں اسی سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.